اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے دوستو، ہم آج بلغم کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بلغم دو قسم کا ہوتا ہے، جس میں نمبر ایک رقیق بلغم اور دوسرے نمبر پر غلیظ بلغم کہلاتا ہے۔ جب جسم اور خون میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو جسم کے کسی مقام سے سیم کی مانند ترشی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رطوبات ناک، کان، آنکھ، معدہ، انتڑیوں میں ترشی ہو، یعنی وہاں پر ترشی پیدا کرے، تو ان مخارج سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں پسینے کی شکل میں یا آنکھوں سے یا ناک سے۔ تو اس کا اخراج انہی جگہوں سے ہوتا ہے۔ پیشاب بھی اس میں اس کی رنگت چینج ہو جاتی ہے اور جسم ان کے بد اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسے مقام پر ترشی ہو جہاں مخرج اوپرا ہو اور وہ نیچے کسی خلا میں گر پڑے، جیسے پھیپھڑوں میں نزلہ گرتا ہے، شروع میں چونکہ رطوبات کا قوام رقیق ہوتا ہے، اس لیے وہ کھانسی کے ساتھ رقیق اور کچی بلغم، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے، خارج ہوتی ہے۔ یہی بلغم اگر پھیپھڑوں میں کئی دن تک ٹھہری رہے اور جسم میں حرارت عزیزی وافر مقدار میں موجود ہو تو اس بلغم میں خمیر پڑ جاتا ہے اور وہ دہی کی مانند غلیظ ہو جاتی ہے، جس کا رنگ بعض دفعہ سیاہی مائل، زرد یا زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں بعض دفعہ بلغم کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔ اگر یہ حالت جلد ختم ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ خمیر اور ترشی سے پھیپھڑوں میں کسی نہ کسی جگہ زخم کر دیتی ہے، جس سے مریض ہمیشہ کے لیے ٹی بی، سیلدک جیسی خوفناک اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جتنی بھی رطوبات ترشی ہوتی ہیں، فوراً ترشی کی وجہ سے دودھ کی طرح پھٹ کر دہی کی مانند غلیظ ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، اس کا علاج کچھ یوں ہے کہ رقیق اور غلیظ بلغم کا علاج ایک سمجھدار معالج جو فطری اصولوں پر عمل پیرا ہو وہی کر سکتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت بلغم تو ایک قسم کی الکلی ہے جسے ترشی و تیزابیت سے غلیظ کر کے خارج کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ایکسکریشن بند ہو جائے گی۔ غلیظ بلغم نے چونکہ ترشی و تیزابیت سے غلظت حاصل کی ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج ایسی چیزوں سے کرنا ہوگا جن میں سالٹ کے اثرات پائے جائیں، تاکہ اس کا قوام رقیق ہو جائے اور آسانی سے خارج ہو سکے۔ جاننا چاہیے کہ ٹی بی و سیلدک کا علاج اس وقت تک مشکل ہے جب تک ٹی بی کے مریض کے خون میں سالٹ کے اثرات نہ بڑھا دیے جائیں۔ مثلاً ایسی ادویہ کھلائی جائیں جن میں سالٹ کم و بیش مقدار میں پایا جاتا ہو، مثلاً ساگ، گاجر، مولی، شلغم، پالک وغیرہ ادویہ کے طور پر بھی، اور جو خوراک میں ہیں مثال مرچ سیاہ، نوشادر، نمک تو عام جو کھانوں میں شامل کرتے ہیں، سونف، زیرہ سفید، سوڈا بائی کارب یعنی میٹھا سوڈا وغیرہ۔ تو علاج بلغم رقیق جو ہے اس کا کچھ یوں ہے، چونکہ رقیق بلغم اعصابی عضلاتی تحریک اور رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ علاج کے لیے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی اغذیہ ادویہ اشیاء کھلائیں، اور اس میں استعمال میں مریض کے لیے چنے کے آٹے کی روٹی ضرور کھلائیں۔ علاج غلیظ بلغم کا آپ اس طرح ہے کہ چونکہ غلیظ اور گاڑھی بلغم عضلاتی غدی تحریک سے ہوتی ہے، لہذا اس کے علاج غدی عضلاتی سے غدی اعصابی اغذیہ ادویہ اشیاء کھلائیں، اور اس میں دیسی گندم کے آٹے کا حلوہ ضرور کھلائیں۔ بعض اوقات ان بلغم کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے یا آواز باریک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب گلے میں سوزش پیدا ہو اور پھیپھڑوں میں بلغم رک جائے تو آواز بیٹھ جاتی ہے۔ یہ صورت اعصابی اور عضلاتی دونوں تحریکوں سے پیدا ہوتی ہے۔ معالج کا فرض ہے کہ صحیح تحریک تعین کر کے علاج کرے۔ میں نے کئی ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو کئی سالوں سے عورتوں کی طرح بولتے تھے، یعنی بعض کی آواز تر آواز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عام طور پر اعصابی تحریک سے آواز باریک ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے عضلاتی محرکات کھلائیں، اور اس کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے
यानी कि सुर्ख मिर्च, लहसुन, प्याज, नमक और घी। सुर्ख मिर्च 2 माशा, लहसुन 2.5 तोला, प्याज 10 तोला, नमक 6 माशा और घी 5 तोला। तमाम अशिया को घी में भून लें। बस आवाज़ खोल चटनी तैयार है। मरीज़ बग़ैर किसी रोटी खाए के ऐसे ही एक दफ़ा में तमाम खा ले, यानी कि रोटी के साथ न इस्तेमाल करे, वैसी चम्मच से इसको खा ले। इस तरह शाम को बनाकर खा ले। चंद दिन के मुतवातर इस्तेमाल से अंदर गला साफ़ हो जाएगा और आवाज़ खुल जाएगी। अगर उज़लाती तहरीक हो तो गद्दी आसाबी चटनी खिलाएं। गद्दी आसाबी चटनी को नोट कर लें। मिर्च स्याह 3 माशा, मगज़ बादाम 1 तोला, पुदीना 3 माशा, धनिया सब्ज़ 1 तोला, अदरक 2 तोला, नमक हस्ब ज़रूरत, घी 5 तोला। इन तमाम अशिया को घी में भरियाँ कर लें और थोड़ा थोड़ा करके एक दफ़ा ही मरीज़ को खिला दें। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से आवाज़ खुल जाएगी। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो बलगम के बारे में थी कि बाज़ औक़ात बलगम गलीज़ हो जाती है, यानी वो जिस्म के अंदर जमा होती रहती है और उसको गलीज़ बलगम कहते हैं। और बाज़ औक़ात रकीक बलगम होती है जो दिमाग से नीचे की तरफ बह रहे होते हैं, यानी उनका आना बाज़ औक़ात आँखों पे भी वो आता है और मुंह, चेहरे की तरफ उसका झुकाव होता है उस बलगम का। वो जल्द पर तुरशी माइल फैलता रहता है, बाज़ औक़ात फेफड़ों पे गिरता है। बाज़ औक़ात यही बलगम जाके पेट यानी मैदे पे असरअंदाज होता है। तो ये बलगम तेज़ाबी मायत की होती है। अगर आँखों पे आए तो नज़र कमज़ोर होना, और अगर दांतों पे आए तो दांत जड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो छाती पे, सीने पे, फेफड़ों पे आए तो दम और सिल्क बीमारी जिसको कहते हैं, दक व यानी सल व दक, और टीबी यानी इससे पैदा होने लगती है। तो दोस्तों, ये एक लोग इसको मामूली बीमारी समझते हैं, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। बाज़ औक़ात सांस के मसाइल इन्हीं चीज़ों से पैदा होती है। एलर्जी पैदा हो जाना, ज़हन पर बहुत ज़्यादा इसका बोझ भी आ जाता है और मरीज़ वसावस की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में ख़ुद भी एहतियात करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनके साथ अगर कोई मसला है तो वो इन चीज़ों पर कारबंद रहें और जो तरीक़ाकार मैंने बता दिया है इस पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मसला उनका हल हो जाएगा और जो मज़ीद आगे बीमारियां इससे फैलती हैं उनसे महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी राय कमेंट में लाजमी देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सारे दस इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।